بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ سبق کہانی کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ ایک یہودی کے مسلمانوں کو 3 عجیب سوال۔ آج ہم آپ کو 3 یہودی سوالوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے پوری امت مسلمہ کو ایک وقت میں پریشان کر دیا تھا۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس واقعے کی مدد سے آپ دوستوں کو علم ہوگا کہ مسلمانوں میں کیسے کیسے کایا پلٹ عالمی دین اور مجدد پائے جاتے تھے، اور یہ واقعہ بنیادی طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فہم و فراست کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ یہودیوں نے ایک سازش چلی اور اس سازش کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ عام لوگوں تک رسائی حاصل کریں گے اور ایک یہودی عالم کے ذریعے 3 سوالات رکھیں گے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اگر اللہ ہے، اللہ ایک ہے، تو اس سے پہلے بھی تو کوئی ہوگا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر اللہ ہے تو اس کا چہرہ کس طرف ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ اللہ اب کیا کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے عام لوگوں کو پریشان کرنے کے بعد مختلف مساجد میں جا کر یہ فتنہ پھیلانا شروع کر دیا اور ہر کسی کو لاجواب کرتا چلا گیا۔ تمام کے تمام لوگ حیران کن حد تک پریشان تھے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ وہ یہودی عالم وقت کے خلیفہ جو کہ عبد الملک بن مروان تھے کے دربار میں گیا، اور دربار میں جا کر بھی اس نے یہی سوال کیا۔ اس نے جب دربار میں جا کر یہ سوال کیا تو خلیفہ عبد الملک بن مروان بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ اس وقت کے شاہی علماء کو بھی ان سوالات کے بارے میں علم نہیں تھا اور تمام سوالات کے جوابات بھی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا، اس یہودی عالم کو میں اپنا شاہی مہمان بناتا ہوں۔ جب انہوں نے اس یہودی کو شاہی مہمان بنانے کا حکم دیا تو یہودی عالم بہت خوش ہوا۔ اسے اس طرح سے معلوم ہوا جیسے وہ اپنی منزل کے قریب آ گیا ہے، کیونکہ وہ بھٹکانا چاہتا تھا اور بھٹکانے میں کسی حد تک کامیاب ہوا۔ اور جب اسے خلیفہ نے اپنے ہاں رکنے کی دعوت دی تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید خلیفہ اس کی ذہانت سے مروب ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اس نے اپنے ہاں اسے رکنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان بھی اپنے وقت کا ایک مجدد اور عالم تھا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اس سے کہا کہ تم مجھے پھر سے اپنے سوالات کے بارے میں بتاؤ کہ کون کون سے سوالات ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ان سوالات کے جوابات اپنے شاہی علماء کرام سے لے کے دوں۔ اس عالم نے سوالات دہرا دیے۔ اس نے کہا کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اللہ ایک ہے تو اس سے پہلے بھی کوئی ہوگا۔ یہ بالکل سادہ سی بات تھی، لیکن حیران کن حد تک پریشان کر دینے والی بات تھی۔ تمام کے تمام لوگ ششدر رہ گئے، حیران رہ گئے۔ واقعی وہ یہ بات کسی حد تک نہیں سوچتے تھے کہ اللہ ایک تو ہے اور اس سے پہلے کیا ہوگا، اس سے پہلے بھی کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس سوال نے پریشان کر دیا۔ اس نے دوسرا سوال پوچھا کہ اگر اللہ ہے تو اس کا چہرہ کس طرف ہے۔ اس کے بعد جب تیسرا سوال پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اللہ اب کیا کر رہا ہے۔ یہ 3 سوالات تھے۔ ان تینوں سوالوں نے تمام کے تمام علماء کو پریشان کر دیا۔ ایک درباری وزیر نے خلیفہ سے کہا کہ ہمارے پاس ایک ایسا نوجوان ہے جو ان تمام سوالوں کے جواب دے سکتا ہے۔ تو خلیفہ نے اس نوجوان کو بلانے کو کہا۔ جب مذکورہ نوجوان کو بلایا گیا تو خلیفہ بڑا پریشان ہوا کہ اس قدر نادیدہ علماء جواب نہ دے سکے تو یہ نوجوان ان سوالوں کے جواب کیا دے گا۔ یہودی عالم نے
بڑی دبدبے سے اس نوجوان سے سوال پوچھا اور کہا، تم بتاؤ، اگر تمہارے علم میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک ہے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ نوجوان بڑے اطمینان اور طمانینت سے بولا، بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ یہ اس وقت سوال کر رہا ہے، اور سوال کرنے والا مانگنے والا ہوتا ہے، تو مانگنے والے کو اپنی نشست پر آنا چاہیے اور دینے والے کو اپنی نشست پر۔ مجھے وہ نشست دی جائے جس سے میں دینے والا لگوں۔ خلیفہ کو یہ بات بڑی پسند آئی، اور خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اس یہودی کو نشست چھوڑنے کا حکم دیا، اور اس نوجوان کو وہ نشست دی گئی جس پر وہ یہودی عالم بیٹھا تھا۔ اس نوجوان نے کہا کہ ہاں، اب پوچھو کیا سوال کرتے ہو۔ اس عالم نے پھر اپنا سوال دہرایا اور پوچھا۔ اس نے کہا کہ بتاؤ، اگر اللہ ایک ہے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ بات بڑی حیران کن بات تھی تمام لوگوں کے لیے کہ ایک نوجوان جو کہ کوئی خاص بارش نہیں تھا، وہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے راضی ہوا تھا۔ نوجوان نے اس سے کہا کہ گنتی گنو۔ اس نے گنتی گنی، 1 2 3 4 5 6 7 اور 8۔ جب اس نے گنتی گن لی تو نوجوان نے کہا کہ اب الٹی گنتی گنو۔ جب الٹی گنتی گنی، 8 7 6 5 4 3 2 1، ایک پر آ کر رک گیا۔ جب ایک پر آ کر رکا تو اس نوجوان نے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ ایک کے پیچھے کیا ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا، بس اللہ ایک ہے اور اس کے بعد کوئی نہیں۔ یہودی نوجوان کا جواب سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے پھر دوسرا سوال پوچھا کہ اللہ ہے تو اس کا چہرہ کس طرف ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ ایک دیا لاؤ۔ جب دیا لایا گیا اور اس کو جلایا گیا تو نوجوان نے اس یہودی سے پوچھا کہ اس کی روشنی کس طرف ہے؟ یہودی عالم پریشان ہو گیا کہ یہ نوجوان کیا کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ اس کی روشنی تو چاروں طرف ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ اللہ نور ہے اور اللہ بھی چاروں طرف ہے۔ اب تو یہودی عالم اور بھی پریشان ہو گیا، اور اس نے تیسرے سوال کے بارے میں اس نے کہا کہ اللہ اب کیا کر رہا ہے؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا، اللہ پاک اس وقت ایک نوجوان سے ایک یہودی عالم کو ذلیل کروا رہا ہے۔ ایک نوجوان سے ایک یہودی عالم کو ذلیل کروا رہا ہے۔ وہ نوجوان اور کوئی نہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور پھر دنیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اس طرح سے واقف ہوئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا رہے گا۔ دوستو، جو خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ وہ پھر نام ہو، شہرت ہو، دولت ہو، چاہے دنیا کی کوئی بھی چیز ہو۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔